السلام علیکم جی، میں ہوں اقرا حارث اور JNN+ کی اسپیشل سیریز میں میرے ساتھ آج ایک اور شخصیت موجود ہیں، بٹ آج ہم اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں، ہم خود یہاں پر آئے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کچھ گہری باتیں کر سکیں۔ عوام میں بہت مقبول ہیں، لوگ بہت چاہتے ہیں انہیں، لوگ بہت پیار کرتے ہیں ان سے، پھر جو یہ باتیں کہتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں لوگ اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں، لیکن بہت ہی شفقت بھرے انداز میں یہ بہت سارے کمپلیکس مسائل کو سمجھا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سرفراز شاہ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر میں نے سوچا تھا، پہلے بھی آپ کے ساتھ انٹرویوز ہو چکے ہیں، لیکن اس سیریز میں ہم تھوڑا الگ سے ہٹ کے ذرا سوال آپ سے کریں۔ اگر آپ سید سرفراز شاہ صاحب نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں پروفیشنل ہوتا ایک، اور رہا بھی ہوں، ابھی بھی جاب کر رہا ہوں ایز اے پروفیشنل۔ یہ تو ایک ایسی اضافی چیز اللہ نے عطا کر دی جو میرے پروفیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے؟ یہ آپ کے کندھوں میں بوجھ محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے؟ یقینی طور پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انسان کو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، اس پہ بہت کوشیس ہوتا ہے بندہ۔ سر، آپ اپنے مختلف لیکچرز کے اندر اللہ اور انسان کے تعلق، جو ذاتی تعلق بنانے پہ بڑا زور دیتے ہیں، تو بنیادی طور پر آپ سر وہ بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے وہ فیکٹرز جو ایونچولی لوگوں کو لوٹتے ہیں یا غلط لوگوں پہ لگاتے ہیں، آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، بیکاز وہ تو ایک مڈل مین بن جاتے ہیں نا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ دیر از نو مڈل مین ایکسیپٹ اللہ اینڈ اے ہیومن بینگ۔ تو کبھی کرٹیسزم آتا ہے یا لوگ پھر اس پہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات پر کبھی کرٹیسزم آیا ہو، اس لیے کہ وہ بات اتنی صحیح ہے اور اتنی بنیادی چیز ہے جس پہ ہمارا دین زور دیتا ہے۔ رب اور بندے کا تعلق براہ راست ہے۔ رب ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو لک آفٹر کرتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے۔ رب کے ساتھ ہمیں کسی آدمی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اصل میں جو سلسلہ کہیں شروع ہوا ہوگا یہ کہ درمیان میں ایک صاحب کو واسطے کے طور پہ یوز کیا، وہ غالباً، یہ میرا اندازہ ہے کہ ہوا یہ ہوگا کہ لوگوں نے اپنے دین پر چلنے میں جو کوتاہیاں ہیں اس کی اصلاح کے لیے درمیان میں لوگوں کو لائے ہوں گے، ان سے گائیڈنس لی ہوگی، جو آج بھی ملتی ہے۔ وہ گائیڈنس آہستہ آہستہ جیسے ہر معاملے میں ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اصل پر گرد جمتی گئی اور بالآخر وہ کچھ اور شکل اختیار کر گئی۔ جو نیچرل عمل ہے، یہ آپ دیکھیے ہندوازم کسی زمانے میں یقیناً یہ ڈیوائن مذہب تھا، اب تو وہ مذہب نہیں رہا، رسومات کا ایک مجموعہ بن گیا۔ بالکل جی۔ لیکن جب یہ نازل ہوا ہوگا 5,000-6,000 سال کے درمیان کہیں، یہ ڈیوائن مذہب ہی تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پہ گرد جمتی گئی۔ اس نے اب کیا شکل اختیار کر لی؟ صرف رسومات ہیں، اس میں دین غائب ہو گیا، مذہب غائب ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں زیادہ کنٹریبیوشن انڈین سب کانٹیننٹ کے ہندوانہ ماحول کا تھا، کہ ہندوانہ ماحول میں ہر چیز کے لیے ایک واسطہ چاہیے۔ ان کے یہاں سادھو بڑا امپورٹنٹ ہے، پنڈت بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک زمانے میں تو ایسی ان کے یہاں ذات پات کی تقسیم تھی کہ دینی معاملات کو صرف برہمن دیکھتے تھے، اور ملک کی حفاظت اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے کھشتری موجود تھے۔ تو یہ ایک بڑی واضح ڈویژن تھی۔ ہم اسی سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں، تو ہمارے یہاں ایسے معاملات پہ اس انفلوئنس کا ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اپنی بحیثیت مسلمان ایک علیحدہ سے ایک شناخت ہے، ہم ایک علیحدہ اینٹیٹی ہیں۔ تو جو
یہ چیزیں کھل رہی ہیں ہمارے اوپر، اس کی مخالفت کر کے اس کو کریکٹ کر دینا چاہیے. شاید میں مخالفت غلط کہہ گیا، کیونکہ مخالفت کرنے سے ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی کریکشن کرنی چاہیے، لیکن اس انداز میں کہ کہیں کوئی ریئیکشن پیدا نہ ہونے پائے. بالکل صحیح. اچھا صاحب، آپ بحیثیت انسان کبھی ہوتا ہے ایسا کہ بہت ساری آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، لیکن ظاہری بات ہے حل کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کبھی بے بسی کا لمحہ آپ کی زندگی میں آیا جب آپ کو لگا ہو کہ نہیں ہو پایا، میری مدد نہیں سے کچھ نہیں ہو پایا؟ اکثر اوقات ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹس بڑے عجیب و غریب ہیں. مثلا اگر میں اپنی بات کروں تو میں کسی ولی اللہ کے پاس جاؤں گا کوئی مسئلہ لے کے، کسی نیک آدمی کے پاس جاؤں گا کوئی مسئلہ لے کے. ویسے بھی اگر میں دنیاوی طور پر بھی کسی صاحب کے پاس اپنا مسئلہ لے کے جاؤں گا تو میرے ذہن میں معلوم نہیں یہ بات کیوں آ جائے گی کہ یہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ سب کچھ کر سکنے کی یہ صلاحیت اور طاقت صرف اور صرف رب کے پاس ہے. بے شک. باقی سبھی لوگ مجبور ہیں، وہ دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ رب نے دینا ہے. دعا قبول کرنے والا رب ہے. لیکن یہ جو ہم ایک جوڑ لیتے ہیں دوسری کے ساتھ، اگر میں کسی آدمی کی سے سفارش کرا کے جاب کے لیے کسی کے پاس گیا تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ یہاں سب میں بڑا افسر ہے اس محکمے کا، تو اس نے تو صرف زبان سے کہنا ہے میرا کام ہو جانا ہے. در حقیقت ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی بہت مجبوریاں ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، قانون ہے. پھر اس کے ماتحت اگر 10-20 ہزار آدمی کام کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ میں، اس نے ان سب کے جذبات کو بھی دیکھنا ہے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے کسی فعل سے کہیں کوئی سٹار پیدا نہ ہو، لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں. وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر ایک قدم اٹھائے گا. بالکل صحیح. لیکن میں اسے تسلیم نہیں کروں گا. تو میں تو فوراً کہوں گا سب وہ کر سکتا تھا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہم چیزوں کے بارے میں کوئی واضح تصویر نہیں اپنے ذہن میں بناتے. ہو جاتا ہے بعض کا. بہت ساری سیاسی پارٹیاں اور سبھی آپ کو بڑا وہ بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو کرتے بھی ہیں ریکارڈ. کبھی کسی نے کہا آپ ان کی پارٹی جوائن کر لیں؟ کبھی سوچا آپ نے سیاست میں آنے کا؟ نہیں صاحب، وہ سیاست کی صلاحیت میرے اندر ہے نہیں. میں 2-4 والا آدمی ہوں. سیاست میں جتنا آپ کو ڈپلومیٹ ہونا پڑتا ہے وہ صلاحیت میرے اندر نہیں ہے. دوسرا جو سیاست کی موشگافیاں ہیں، اس کی باریکیاں ہیں، وہ میں کسی طور بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا. تو جس چیز کی آدمی میں صلاحیت نہ ہو، اس کا پتہ نہ ہو، اس کے قریب جانا نہیں چاہیے. تو کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آتا، بلکہ بڑی دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے. شاہ صاحب، کہے فقیر آپ کہاں سے آیا؟ اس کا تمام تک کریڈٹ ہمارے ٹیلی ویژن اور فلم کے بڑے مشہور شخصیت ہیں شجاعت ہاشمی. یہ ان کا تحفے میں دیا ہوا لفظ ہے. مجھے کریڈٹ انہی کا ہے یہ سارا. مجھے تو یہ ہو گیا تھا کہ جب پہلی کتاب میری چھپ رہی تھی تو اس کا ٹائٹل مجھے چاہیے تھا. اب چونکہ بنیادی طور پر پڑھا لکھا تو ہوں نہیں میں، تو کوئی لفظ مناسب ذہن میں آ نہیں رہا تھا. کبھی کوئی اس کا نام سوچتے تھے، کبھی کوئی سوچتے تھے. ایک دن شجاعت ہاشمی صاحب یہاں تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نیا ایک کالم نویسی کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں اور اس کا نام میں رکھ رہا ہوں کہے فقیر. معلوم نہیں یہ کیوں مجھے کلک کر گیا. تو
باتوں میں یہ پتہ چلا کہ شاید اس میں انہیں کچھ دیر لگ جائے، تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہاشمی صاحب آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو کوئی سا بھی اچھا نام مل جائے گا، مجھے دقت آ رہی ہے کہ کتاب کا نام نہیں میں رکھ پا رہا، تو اگر آپ یہ مجھے مستار دے دیں تو میں کتاب کا نام رکھ لوں گا۔ بڑے دل کے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، وہ بڑی خوش دلی سے انہوں نے کہا کہ ضرور لے لیجیے، تو وہ یوں انہوں نے مجھے آپ کو دے دیا۔ پھر وہ ٹی وی سیریز کا بھی نام بن گیا کتاب کا، تو وہ نام کچھ کلک کر گیا کہ جو پہلی کتاب آئی کہے فقیر کے نام سے، میرا خیال ہے شاید اب تک 40 سے سر وہ زیادہ ایڈیشن آپ کی طبیعت میں بھی وہ فقیری اور درویشی ہے، ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، فقیری اور درویشی تو بہت دور کی بات ہے۔ میں تو ایمانداری سے اگر کہہ دوں آپ کو، پوری دیانتداری سے، میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں بن پایا، تو فقیر اور درویش ہونا تو بہت اوپر کی بات ہے۔ سر کتاب لکھی تو صحیح آپ نے اور آپ کی آتی بھی رہی، ویسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے آپ کو، اور کون سا رائٹر بہت امپریس کرتا ہے آپ کو؟ اب میرے انٹرسٹ چینج ہوتے رہے، ایک زمانے میں انگریزی ناولز اور آٹو بایوگرافی وغیرہ زیادہ پڑھتا تھا انگریزوں کی، پھر وہ فیز ختم ہو گیا، تو ہمارے اپنے رائٹرز ان کا میں شیدائی ہوا، جیسے ہمارے ممتاز مفتی صاحب ہیں، مختار مسعود ہیں، مستنصر حسین تارڑ ہیں۔ اصل میں جو ٹریولاگز ہیں، یہ پڑھنے کا شوق مجھے مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کا ایک سفر نامہ پڑھا تھا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت وہاں سے اس کا شوق ہوا پڑھنے کا۔ تو ابھی تو مستنصر حسین تارڑ صاحب کی تقریباً ساری کتابیں میرے پاس میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں، ممتاز مفتی صاحب کی ساری کتابیں ہیں، مختار مسعود صاحب کی ہیں، اس طرح انہیں اپنے ہم رائٹرز آج کل ان کو زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو آٹو بایوگرافیز کا ایک زمانے میں شوق ہوا، وہ پڑھنے لگا، تو یہ شوق شفٹ ہوتے رہتے ہیں، کسی ایک جگہ میں ٹکتا نہیں ہوں، جو کہ کمزوری ہے انسان کی۔ سر ہاؤ مچ یو آر ٹیکنالوجی فرینڈلی؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنا آپ فالو کرتے ہیں ٹویٹر کو، یہ جتنے بھی آج کل گیجٹس ہیں جس نے ایک طوفان برپا کر کے رکھا ہوا ہے، کہیں طوفان بدتمیزی ہے تو کہیں لوگوں کی پگڑیاں بھی اچھل رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہوں۔ میں ٹیکنالوجی فرینڈلی تو بہت ہوں، کہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی اس کے پیچھے جاتا ہوں میں، لیکن یہ جو ہمارے میڈیا کے مختلف انسٹرومنٹس ہیں، ان کو شاید میں نہیں دیکھ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زندگی میں اب اس ایج میں بھی میں ملازمت کر رہا ہوں، اس کا دباؤ ہوتا ہے کافی، پھر میں فیملی کو وقت دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ پورا وقت میں فیملی کو دوں جو ان کا حق ہے، پھر سوشل لائف ہے میری، تو میرا سارا وقت انہی چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے میڈیا کے مختلف اصناف ہیں ان کو شاید میں فالو نہیں کر پاتا قطعی طور پہ۔ سر وائفز آر نیور ہیپی، سو آپ سے کتنا کمپلین ٹائم کے حوالے سے انہوں نے کیا؟ آپ کی رفاقت کیسی رہی؟ شکایتی والی رہی، یا آپ ڈومیننٹ تھے یا وہ ڈومیننٹ رہیں؟ دیکھیے، انسان کی کمزوری ہے کہ اپنے آپ کو کبھی وہ برا نہیں کہتا۔ اس کا صحیح فیصلہ تو میری وائف ہی کر پائیں گی، وہ آج کل یہاں ہے نہیں، ورنہ میں آپ کی ملاقات ان سے کراتا، آپ ان سے پوچھ لیتی، تو صحیح رائے وہی دے پائیں گی، ورنہ میں تو ہر انسان کی طرح کہوں گا کہ میرے جیسا دوسرا کوئی ہے نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شاید میں کوئی جیسے انسان اچھا نہیں ہوں، تو شاید ہسبینڈ بھی زیادہ اچھا نہیں ہوں گا، باپ بھی زیادہ اچھا نہیں ہوں گا، لیکن صحیح رائے آپ کو انہی سے مل پائے گی۔ اگر میرے بچوں سے بات کریں یا میری وائف سے بات کریں تو وہ بتا پائیں گی آپ کو۔ اچھا سر، ہمارے جو ملکی حالات ہیں، اکانومی اور اس پہ
بحیثیت قوم آپ کو ہمارے میں فالٹ نظر آتے ہیں، ہمارے سربراہان وداؤٹ نیمنگ اینی ون، کہ ہمارے لیڈرز میں کوتاہیاں ہیں؟ نہیں، لیڈرز کو ہم برا نہیں کہہ پائیں گے. یہ لیڈرز کہیں سے امپورٹڈ تو ہیں نہیں کہ ہم نے کہیں کچھ امریکنز کو امپورٹ کیا، ان کو اپنا لیڈر بنا کے بٹھا دیا، یا برٹن سے کچھ انگریزوں کو ہم نے امپورٹ کیا، لیڈر بنا لیا. یہ سب ہمارے اپنے ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، تو یہ ہم سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے یہ وہی کچھ ہیں جو ہم ہیں. تو ہم انہیں سنگل آؤٹ کر کے ان کی خامیاں کیسے گنوائیں؟ جو ان کے اندر اچھائیاں اور خامیاں موجود ہیں وہ سب ہمارے اندر بھی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ کسی کو برا کہنے کے بجائے آدمی اپنی خامیاں کیوں نہ پوائنٹ آؤٹ کر دے، بات ہی کی ہے. بالکل صحیح. جب آپ بہت سارے لوگوں سے روز ملتے ہیں تو سب کو تو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کی یادداشت کیا سب کو یاد رکھ پاتی ہے؟ نہیں، یہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت تھا آج سے 10-15 سال پہلے تک کہ فوٹوگرافک میموری تھی. جو چیز ایک بار دیکھ لی وہ اگر آپ مجھ سے 25-30 سال کے بعد بھی پوچھیں گی تو میں آپ کو پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دوں گا. لوگ یاد رہتے تھے، لیکن اب شاید میرے دماغ کی ہارڈ ڈسک پوری طرح اوور لوڈیڈ ہے، تو عام طور پہ یاد نہیں رہتا. سر، آپ کی ظاہری بات ہے انسیت تو اور محبت اور زیادہ ادب کا لگاؤ تو آپ کے مرشد کے ساتھ ہوگا ہی، لیکن ایسی کون سی شخصیت ہے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو، یا جس سے آپ ملنا چاہتے ہو، موقع نہ ملا ہو زندگی میں کبھی؟ ایسے بہت سے حضرات ہیں. اشفاق احمد صاحب تھے، ان سے بہت مجھے لگاؤ تھا. پھر مختار مسعود صاحب سے ملنا چاہتا ہوں میں، اور اسی طرح اور چند ایک لوگ ہیں جو سیلیبریٹیز ہیں، ان سے ملنے کی خواہش ہے، لیکن موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود اہم ہونا ضروری ہے، جو میں نہیں ہوں. سر، ایک بہت ہمارا کامن پرسیپشن ہے کہ اگر کوئی صوفی ہے یا ولی اللہ ہے تو وہ اپنے تھاٹس اور اپنے کانسیپٹس میں بڑا ریجڈ ہوگا، اور وہ ریجڈیٹی اکثر کئیوں میں ہوتی بھی ہے. آپ میں وہ کتنی ریجڈیٹی ہے؟ مجھے تو ویسے نہیں نظر آتی، بٹ ایونچولی بحیثیت انسان آپ کو کتنا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کتنے ریجڈ ہیں کئی معاملات میں لے کے؟ شاید میں اس بات سے پوری طرح اتفاق نہ کر پاؤں. میرا واسطہ جتنے لوگوں سے بھی پڑھا، اور کافی لوگوں سے پڑھا، میں نے انہیں ہمیشہ بڑا فلیکسیبل پایا. وہ آپ کی بات سنیں گے، بڑے اوپن مائنڈ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اگر آپ درست کہہ رہی ہیں تو ان کا اگر وہ دہائیوں پرانا کوئی خیال ہے اور آپ نے بات صحیح کہی تو وہ اپنی بات کو بدل دیں گے فوراً، وہ اور ایکنالج بھی کریں گے اس کو کہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری مدد کر دی اور میرا یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا، اس کو کریکٹ کر دیا. ایکنالج بھی کرتے ہیں پبلکلی. ان لوگوں کو میں نے ریجڈ نہیں پایا، بڑے فلیکسیبل لوگ ہیں. ابھی بھی سر آپ بہت ٹریول کرتے ہیں، کسی نہ کسی شہر میں موجود ہوتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں یا پھر اسی سلسلے میں. کون سا شہر بہت پسند ہے جہاں جانا آپ کو ہمیشہ سے اچھا لگتا ہے لاہور کے علاوہ؟ یہ سوال کسی لاہوریے سے پوچھ کے لاہوریے کی لاہوری پن کی توہین کر رہی ہوں گی. کوئی لاہوریا لاہور کے بغیر زندہ نہیں رہتا، کسی شہر میں اس کا دل نہیں لگتا. آپ کا بھی اندرون لاہور سے عشق ہے؟ نہیں، اندرون لاہور میں مجھے زیادہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا. میرا سارا بچپن آؤٹ سائڈ ورلڈ سٹی گزرا ہے، تو وہاں کوئی زیادہ اتفاق نہیں ہوا. لیکن لاہور مجموعی طور پر بہت پسند ہے. یہاں کا ایک اپنا ایک ماحول میں اس کی ایک عجیب سے اپنائیت اور ایک عجیب سا کھلا پن موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، آبزرویشن تو ہر ایک کی ہوتی ہے، رائے بھی ہوتی ہے. تو آج کل کے دور کے جو بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جنہیں ہم یوتھ بھی کہتے ہیں،
سر ان کو دیکھ کے آپ کی پہلی آبزرویشن یا ججمنٹ میں کیا چیز آتی ہے؟ یہ جو موجودہ نسل اب آ رہی ہے یہ یقینی طور پہ ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہے، اس لیے کہ آنکھ کھولتے ہی ان کو ایکسپوئر فارن ورلڈ کا بہت ملتا ہے، تھرو انٹرنیٹ، تھرو ٹی وی، بہت زیادہ ایکسپوئر ہے ان کا. ہماری نسل کے لوگوں میں وہ نہیں تھا. ہمارے جب ہم لڑکپن میں تھے، بچپن میں تھے، تو ملک سے باہر لوگ بہت کم جاتے تھے. آج یہ اچھی بات ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت ریگولرلی ملک سے باہر بھی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی چینج آئی ہے کہ اب ہم فیملی کو ایک طرف نہیں رکھتے بلکہ فیملی کو ساتھ اپنے لے کے چلتے ہیں. بڑی اچھی چینج ہے. اس سے بچوں کا ایکسپوئر اور بڑھ جاتا. تو آدمی کا جو مینٹل ہورائزن ہے، جتنا زیادہ اس کا ایکسپوئر ہوگا اتنا ہی مینٹل ہورائزن اس کا براڈ ہوتا چلا جائے گا، جو بہت ضروری ہے. یہ براڈر مینٹل ہورائزن انسان کو صحیح نتائج اخذ کرنے میں، صحیح فیصلے کرنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے. آپ کی جو بنیادی طور پہ شخصیت ہے، آپ دین کے ساتھ تو اٹیچڈ ہیں ہی اور لوگوں کی آگاہی میں بہت بڑا کردار ہے. سر آپ کے والدین نے آپ کا یہ فیز دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. اور اگر دیکھا ہے تو انہوں نے پسند فرمایا یا پھر انہوں نے کہا کہ کیا کس سائڈ پہ لگ گئے؟ نہیں، والدہ نے زیادہ لمبا عرصہ دیکھا، والد نے بہت کم، لیکن ان کے نزدیک یہ اچھی چیز تھی. تو بظاہر طور پر آپ کی فیملی بہت دینی تھی یا ماڈریٹ تھی، جسے ہم عام الفاظ میں ماڈریٹ کہا جاتا ہے. سو آپ کی بچپن کی کوئی ایسی یاد جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ کہتے ہیں نا آنکھ تھوڑی سی بھر آئے اس یاد سے. نہیں، وہ شاید والدہ کی یادیں ہیں، اس لیے کہ والدہ میرے فوج سے ان کا تعلق تھا تو ان کی پوسٹنگز ہوتی رہتی تھیں. کبھی مشرقی بازو میں مختلف کینٹونمنٹس میں، کبھی مغربی پاکستان کے مختلف کینٹونمنٹس میں. تو ہمیں انہوں نے لاہوری میں رکھا کہ ہماری ایجوکیشن ڈسٹرب نہ ہو. تو ہم پر زیادہ کنٹرول والدہ کا تھا، اور والدہ اس ڈر سے کہ والد چونکہ سر پہ نہیں ہے تو بگڑ نہ جائیں تو خاصی اسٹرکٹ تھیں. تو وہ اس لیے والدہ کے ساتھ زیادہ یادیں وابستہ ہیں. ابھی بھی سر خواب میں آ کے ڈانٹتے ہیں؟ نہیں، خواب میں بہت کم آئی ہیں، لیکن ویسے بیٹھے بیٹھے مختلف چیزوں پر ان کے کامنٹ یاد آ جاتی ہیں. سو اب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں شاید ہمیں لگتا ہو کہ سختی والدین کی بری نہیں تھی، تو آپ کی والدہ کی سختی آپ کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت اچھی ہے. نہیں، والدہ کی سختی کبھی بری نہیں لگی. ایون اس ایج میں جب وہ ہلنے نہیں دیتی تھیں تو اس میں بھی بری کبھی نہیں لگی. ایسی کوئی تلخ یاد نہیں ہے. سر آپ کی زندگی کوئی ایسی خواہش جو ابھی بھی اٹینیبل ہے؟ ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی، بٹ کوئی ایک ایسی خواہش جو آپ کوئی ایک ایسا بڑی شدت کی خواہش ہے کہ یہ فنڈ گفتگو کسی طرح حاصل ہو جائے. تو سر پہلے ہی آپ کے پاس اتنا اچھا ہے، لوگ سنتے ہیں آپ کو. نہیں، بالکل نہیں ہے. آپ کبھی دیکھیے انگریز کو گفتگو کرتے ہوئے، انتہائی کڑوی بات، بڑی تلخ بات، کچھ ایسے پیرائے میں کرتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ اتنی کڑوی اس نے بات کہہ دی، لیکن سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے آدمی کو جب وہ طنز کرتا ہے. تو اسی طرح وہ ڈپلومیٹک لیول پر وہ ایک ہمارے ریلیٹو تھے، قریبی، بہت قریبی عزیز، انہوں نے ایک قصہ سنایا. وہ پری پارٹیشن بھی بڑی اچھی پوزیشن میں تھے، پاکستان بننے کے بعد ادھر ہجرت کر آئے تو یہاں آ کے MM اصفہانی میں وہ انچارج لگ گئے. تو ٹریکٹر کی ایجنسیز ان دونوں مل رہی تھی، تو ان کے جو باس تھے وہ ان دونوں غالباً کامرس منسٹر تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے. تو ٹریکٹر کی ایجنسی یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. ان کے اونرز نے MM اصفہانی صاحب نے سارا معاملہ ان کے سپرد کیا ہوا تھا.
اور جو ٹیم آئی ہوئی تھی نیگوشیشن کے لیے ان کو کہہ بھی دیا کہ جو ایم اے شاہ صاحب کریں گے وہ صحیح ہے. وہ 3-4 دن ان کے ساتھ رہے اور انہوں نے خود ہی بتایا کہ انہوں نے میری بڑی او بھگت کی اور وہ شور تھے کہ جس طرح سے ہم نے او بھگت کی ہے ان کا ووٹ ہمارے حق میں جائے گا. تو ایم اصفہانی صاحب کے ساتھ لاسٹ فائنل میٹنگ ہو رہی تھی تو ایم اصفہانی صاحب نے کہا کہ دیکھیے میرے ادارے میں ہی از اے کنگ پن، تو جیسے یہ کہیں گے ویسے میں کر دوں گا. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ مسٹر شاہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ یہ ایجنسی ہم لیں. تو ایم اصفہانی صاحب نے ان سے کہا کہ ٹیم سے انگریزوں کی ہم سوری یہ تو مخالفت کر رہے ہیں تو ہم نہیں کام کریں گے. وہ ٹیم پوری چل دی. تو جب دروازے پہ رخصت ہو رہے تھے تو ان کا جو ٹیم لیڈر تھا وہ ان صاحب کی طرف مڑا اور کہنے لگا کہ ویل مسٹر شاہ ڈونٹ یو تھنک یو آر ناٹ ویری آپٹیمسٹک ٹوڈے. اب یہ اتنا بڑا جوتا کھینچ مارا اس نے، لیکن الفاظ دیکھیے آپ، الفاظ دیکھیے، الفاظ کا تو یہ بہت بڑا ایک فن ہے جو انسان کو آنا چاہیے. اپنے ملک کے لیے بڑا فائدہ مند ہو جاتا ہے بندہ. بالکل سخت سے سخت بات بھی آپ خوبصورتی سے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سرفراز شاہ صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ رہی ہے اور تھوڑا سا ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا مختلف پہلوؤں پہ ان سے بات کی جائے، ورنہ خزانہ بھرا پڑا ہے. آپ جس ٹاپک پہ ان سے بات کریں آپ کو صرف رہنمائی ملتی ہے. سو ان کا میں شکریہ ادا کروں گی اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.